بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، سنہرے قصے میں سے آج جو ہم قصہ سنیں گے اس کا عنوان ہے غار کے مکین۔ بچوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب فلسطین پر رومی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اور یہ اسلام دشمنی میں مکمل اندھا ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور رومی بادشاہ اپنی سلطنت میں ہر طرف اہل ایمان کو قتل کرتا پھر رہا تھا۔ اس رومی بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس سال میں 2 مرتبہ اپنی پوری سلطنت کا دورہ کرتا اور اس کی سلطنت ملک شام اور فلسطین سمیت 200 شہروں پر مشتمل تھی۔ بچوں، دقیانوس کے دورے کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات اسلام سے دور کر کے بت پرستی کی طرف مائل کر لیا جائے، اور اپنے اس باطل مقصد کے لیے وہ ہر انتہا سے باہر نکل جاتا تھا۔ اسے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے اور اسلام کو ترک نہیں کرتے، دقیانوس بادشاہ ان لوگوں کو شدید اذیتیں دے کر ہلاک کر ڈالتا تھا۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور کچھ نے بادشاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور کچھ بت پرستی کو قبول کر بیٹھے، اور جن لوگوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا ان کو شہید کر دیا گیا۔ دقیانوس نے اس ملک کے کونے کونے میں چھوٹے بڑے مندر بنا رکھے تھے اور ان میں مختلف نام کی دیوی کے مجسمے اور مورتیاں بھی رکھوا دی تھی۔ اسی بادشاہ کی سلطنت میں افسوس نام کا شہر بھی شامل تھا۔ اس شہر میں دقیانوس نے اپنی سلطنت کا سب سے بڑا مندر تعمیر کروایا اور اس میں ڈائنا نامی مورتی کو دیوی بنا کر رکھ دیا۔ بچوں، حسن اتفاق کہ بنی اسرائیل کا بھی یہ بہت بڑا مرکز تھا اور بہت پختہ قسم کے مذہبی لوگ یہاں رہا کرتے تھے۔ ان کو بھی دقیانوس کی بت پرستی اور ظلم و ستم کا معلوم تھا اور اس کی نت نئی سفاکیوں کی داستانیں سنتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے صبر و ہمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دقیانوس بادشاہ ایک دن خود اس شہر افسوس میں پہنچ گیا، لوگوں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ بت کے سامنے سجدہ کریں۔ کچھ کمزور دل اور کچھ کمزور ایمان والے افراد تو مرتد ہو گئے، کچھ نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کو قید میں کر لیا، اور کچھ نوجوانوں کو شدید اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ انہی نوجوانوں میں کچھ اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ بھی تھے۔ بچوں، ان سب کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ کریں اور ان کے سامنے قربانی کے جانور پیش کریں اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا معبود جانیں، نہیں تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سب نوجوان بہت خوبصورت، لمبے قد، چوڑے سینے اور صحت مند، متقی اور دلیر بھی تھے۔ انہوں نے پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ دربار میں کہا کہ ہم جھوٹے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، بے شک ہمارا اللہ سچا معبود ہے، وہی آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ دقیانوس نے کہا، اے نوجوانوں، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے، ورنہ تمہاری اس گستاخی اور بے باکی کی سزا ابھی اسی وقت میں تم کو دے دیتا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہارے سامنے یہ کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں؟ اچھا، میں تم کو کل تک مہلت دیتا ہوں، تم اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ، اپنے بوڑھے والدین کا ہی خیال کر لو اور خوب سمجھ لو، ورنہ کل دربار میں تمہارا بھی یہی حشر ہوگا جو ان لاشوں کا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ان لاشوں میں تمہاری لاشوں کا بھی اضافہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر دقیانوس بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ تو میرے بچوں، جب یہ اہل ایمان دربار سے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دنوں کے واسطے کسی غار میں پناہ لے لیں۔ جیسے ہی دقیانوس اس شہر سے واپس جائے گا، ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ تو میرے بچوں، یہ لوگ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔
راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا، وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لو، اور اس کو بادشاہ نے ابھی تک بلایا نہیں تھا۔ چرواہا جب ان کے ساتھ شامل ہوا تو اس کا کتا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سب نے کہا کہ اس کتے کو یہاں سے بھگاؤ، ورنہ یہ بھوکے گا تو ہم سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان بخشی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ نہیں بھوکے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سب لوگ غار میں پہنچ گئے۔ سب نے اپنی اپنی جیبوں میں جو بھی دینار وغیرہ تھے نکال کر اپنے ایک ساتھی تملیحہ کے پاس جمع کروا دیے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ جب ذکر الہی سے ذرا سکون ملا تو لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی اور یہ سب کے سب سو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار لگایا اور ان کے بارے میں دربار کے لوگوں سے پوچھا۔ بادشاہ کی فورس جگہ جگہ چھاپے مارتی رہی، مگر وہ شہر میں ہوتے تو ان کے ہاتھ آتے نا۔ پولیس ان کے والدین کو پکڑ کر دربار میں لے آئی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ بتاؤ بتاؤ ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ ہمیں نہیں معلوم، ہم تو پہلے ہی اپنا دین چھوڑ کر تیرا دین اپنا چکے ہیں، لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو تجھ سے چھپانا چاہتے تو ہم مرتد کیوں ہوتے؟ اسی دوران کسی نے مخبری کی کہ کل ان نوجوان کو پہاڑ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ بادشاہ نے اپنی پوری فورس لی اور اس غار کے دہانے پر جا پہنچا۔ جب اس نے غار میں جھانکا تو دیکھا سب سو رہے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اچھا انہیں اسی طرح سونے دو اور غار کا منہ مضبوط پتھروں سے بند کر دو تاکہ یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ چنانچہ مصریوں نے فوراً ہی پتھروں کی دیوار تعمیر کر دی۔ اس کے بعد سب واپس چلے گئے۔ اہل دربار میں 2 خفیہ مومن بھی تھے اور انہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے چھپائے رکھا تھا۔ انہوں نے ایک سلور کی تختی پر اصحاب کہف کی تعداد، ان کے نام، حسب نسب اور شہر سے نکلنے کی وجہ، دقیانوس کا ظلم اور مذہب پر جابرانہ رویہ اور اصحاب کہف کا غار میں چھپنا، ان کے غار کا منہ دیوار سے بند کیے جانا، یہ سارے واقعے کی مکمل تفصیل لکھ کر شاہی محل کے خزانے میں چھپا دی اور ایک اس کی نقل بنا کر غار کے دروازے پر بھی لگا دی اور اس کو مٹی کی لیپ سے چھپا دیا۔ 1 سال کے بعد ہی دقیانوس مر گیا۔ ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ اور ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت بدلتی رہی، یہاں تک کہ میرے بچوں 300 سال گزر گئے، یہاں تک کہ افسوس شہر پر ایک صاحب ایمان بادشاہ حکومت کرنے لگا۔ لیکن بچوں اس وقت اس کی مملکت میں کچھ ایسے جدت پسند پیدا ہو گئے جو قیامت کا انکار کرنے لگے، مر کر زندہ ہونے کے نظریے کو غلط کہنے لگے۔ بادشاہ اس صورتحال میں کافی پریشان تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ اے اللہ ایسی کوئی نشانی ظاہر کر دے کہ ان جدت پسندوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو میرے بچوں ایک دن ہوا یہ کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے چراتے اس غار میں آ پہنچا۔ اب اس نے سوچا کہ گرمی، سردی اور بارش سے بچاؤ کے لیے کیوں نہ اس غار کو صاف کر لوں تاکہ بعد میں کبھی کام آئے۔ تو بچوں اس نے غار کے دہانے سے پتھر ہٹائے اور دروازے کو بھی صاف کیا۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوا تو فوراً ہی الٹے قدموں خوف کے مارے باہر نکل آیا کہ 8-9 آدمی اور ایک کتا اندر سو رہے ہیں۔ خوف کے مارے اس نے کسی کو باہر آ کر کچھ بھی نہیں بتایا۔ دوسرے دن صبح ہی طلوع آفتاب کے ساتھ تمام اصحاب کہف جاگ اٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بتاؤ ہم کتنا سوئے ہیں؟ کچھ ساتھیوں نے سورج کو دیکھا اور کہا 1 رات سوئے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں بلکہ ہم کچھ زیادہ ہی سو گئے ہیں، یعنی 1-2 دن سو گئے ہوں گے۔ ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں سوتے ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اب چونکہ جاگ گئے تھے لہٰذا انہیں بھوک نے بھی ستانا شروع کیا، تو سب کے صلاح و مشورے کے بعد انہوں نے اپنے خزانچی تملیقہ کو کھانے کے لیے بازار بھیجا۔
اور اس کو نصیحت کی، دیکھو حلال کا کھانا لانا، گوشت ہو تو اس کو کسی مسلمان ہی سے ذبح کیا ہو، کسی بت پرست کے ہاتھ کا کٹا ہوا جانور نہ ہو، اور کسی سے زیادہ بحث مباحثے میں بھی نہ الجھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جھگڑے میں الجھ جاؤ اور بادشاہ دقیانوس اور اس کی فوج یہاں تک آ پہنچے، اور دیگر نصیحتیں کر کے اس کو کھانا لینے کے لیے بچوں بازار بھیج دیا۔ تو میرے بچوں، جب تملیخا شہر کے قریب دقیانوس اور اس کی فوج کا خیال کرتے ہوئے چھپتے چھپاتے بازار پہنچا تو اس نے شہر کی در و دیوار پر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لکھا ہوا پایا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور یہ سوچ کر کہ میں کسی اور شہر میں آ گیا ہوں۔ شہر کے دوسرے دروازے پر پہنچ گیا، وہاں پر بھی ایمانی باتیں در و دیوار پر لکھی تھی۔ یہ سخت حیران و پریشان تھا کہ ایک ہی رات میں یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ ایک ہی رات میں کیسا انقلاب آ گیا ہے۔ اب حضرت تملیخا سوچنے لگے، یا اللہ، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اسی شہر میں جہاں کل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم تھا، یہ کیا اس شہر کے در و دیوار پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اقوال لکھے ہوئے ہیں؟ پھر سوچتے ہوئے از خود ہی کہنے لگے، شاید میں راستہ بھول کر کسی اور شہر میں آ گیا ہوں۔ لہٰذا ایک نوجوان سے پوچھا، بھائی اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ اس شہر کا نام افسوس ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ نام تو ٹھیک ہے۔ خیر، کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد ایک ہوٹل والے کے پاس گئے، اس سے کھانا خریدا اور اپنا سکہ اس کو دے دیا۔ سکہ دیکھ کر ہوٹل والا بڑا حیران ہوا۔ اس ہوٹل والے نے وہ سکہ اپنے ساتھیوں کو دکھایا۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس نوجوان کو یقیناً کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ حضرت تملیخا سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ تملیخا نے فرمایا، نہیں بھائی، مجھے کوئی خزانہ وزانہ نہیں ملا، میں تو کل ہی اس شہر سے گیا ہوں، یہ میرے پاس جو درہم ہیں اسی شہر کے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ پاگل ہے، اسے چھوڑ دو۔ کچھ بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، یہ سکہ آج سے 200-300 سال پرانا ہے اور یہ شخص نوجوان ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی شہر کا ہوں اور یہ دینار اسی شہر کا ہے۔ یا تو یہ پاگل ہے یا خزانہ چھپانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کر ہم حاکم شہر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا سب لوگ حضرت تملیخا کو لے کر حاکم شہر کے پاس جلوس کی شکل میں لے آئے۔ عدالت میں موجود قاضی نے حضرت تملیخا سے کہا کہ اے نوجوان، ہم سے کچھ مت چھپاؤ، جھوٹ اور غلط بیانی سے بالکل کام نہ لینا، جو معاملہ ہے بالکل صاف صاف اور سچ سچ کہو۔ حضرت تملیخا نے فرمایا، یہ لوگ تو مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن میں خود حیران ہوں کہ ایک رات ہی تو گزری ہے جب دقیانوس بادشاہ نے ہم سے کہا تھا کہ یا تو بت پرستی کرو یا پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کر دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر خود ہی اس نے ہمیں ایک دن سوچنے کے لیے مہلت دی۔ میں اور دیگر ساتھی اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ابھی جب ہم صبح جاگے تو میرے دیگر ساتھیوں نے مجھے کھانا لینے کے لیے بازار بھیج دیا۔ میرے دیگر ساتھی غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں، فلاں محلے میں ہمارے گھر ہیں اور ہمارے ماں باپ کے نام یہ ہیں، وہی درہم ہے جو کل ہم یہاں سے لے کر گئے تھے۔ اب جو میں شہر کے در و دیوار دیکھ رہا ہوں، شہر اور لوگوں میں تبدیلی، مذہب کی باتیں دیکھ کر اور سن رہا ہوں، اس نے تو میری عقل کو ہی گم کر دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر سب لوگ انتہائی حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ دقیانوس نام کا بادشاہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اور نہ ہی تمہارے والدین کے نام کا کوئی آدمی شہر میں ہے۔ البتہ تمہارے محلہ اور گھر کا نقشہ جو تم نے بتایا ہے وہ بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ قاضی نے کہا کہ لوگوں سنو، معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھانا چاہتا ہے، چلو سب بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ تمام لوگ اور قاضی جلوس کی شکل میں بادشاہ کے دربار پہنچ گئے۔ وہاں موجود بادشاہ نے پوری داستان سنی اور حیرت زدہ ہو کر سجدے میں گر گیا۔ اپنے عمر رسیدہ
درباریوں سے کہنے لگا بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ تو بیت المال کا افسر وہ سلور دھات کی تختی لے کر آ گیا جس پر لکھا تھا کہ فلاں سال فلاں زمانے میں یہاں دقیانوس کی حکومت ہوئی اور اس کے ظلم سے جان و ایمان بچا کر چند نوجوان غار میں چھپ گئے تھے جن کا دروازہ دقیانوس بادشاہ نے پتھروں سے بند کروا دیا تھا۔ ان غار والوں کے نام یہ ہیں جن میں ایک کا نام تملیخہ بھی تھا۔ بادشاہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ اس نے قیامت کے ثبوت میں ایک زندہ اور روشن دلیل عطا فرمائی۔ سارے شہر میں اس بات کا چرچا فوراً ہی ہو گیا۔ ہر شخص تملیخہ کو دیکھنے کے لیے دوڑا چلا آتا۔ پھر بادشاہ تملیخہ کو ساتھ لے کر غار کے دروازے پر پہنچا۔ جب باقی ساتھیوں نے ایک جم غفیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے اور یہ لشکر انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میرے بچوں، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یارو اب تمہارے ایمان اور جان کے امتحان کا وقت ہے، ایمان بچانا اور قتل ہونے سے نہ ڈرنا۔ تو میرے بچوں، یہ کہہ کر سب ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ تملیخہ غار کے اندر داخل ہوئے اور شہر کے سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ تمام لوگ غار سے باہر آئے، بادشاہ سے ہاتھ ملایا، اسے دعائیں دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر تشریف لے گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ پھر اس مسلمان بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی اور سال میں ایک دن مقرر کیا تاکہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ آج بھی مسلمان اس مسجد میں ان کا عرس مناتے ہیں۔ قرآن کریم میں بچوں اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ سورہ کہف۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی پھر بولے اے ہمارے رب اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے۔ پھر ہم نے ان کو جگایا کہ دیکھیں کہ اصحاب کہف کے دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں بتائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بچوں، اس کہانی سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے بھی بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ پاک سے دوستی کر لیتا ہے نا میرے بچوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے خلوص کا، اپنے بندے کو اپنے اس خلوص کا ضرور جواب دیتا ہے۔ دیکھیے بچوں، انہوں نے کس دور میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے یہ نوجوان، اور پھر اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور صرف ایمان کی حفاظت کے لیے آسائشوں کو، آسانیوں کو، سہولتوں کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینا صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی قدر کی، کتنا ان کے خلوص کا احساس کیا کہ غار کے اندر جہاں سانپ بچھو ہوتے ہیں، جہاں ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ دوسری سہولتیں، وہاں پر انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے پناہ لی اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، اور ان کو نیند آئی تو ان کو سلا دیا۔
اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 3 صدیوں تک سلائے رکھا، 3 صدیوں تک سلائے رکھا اپنی حفاظت میں. ایسے لگ رہا ہے نا جیسے چھوٹے بچے کو ماں اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے نا. اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک نے یہاں تک کہ کتا جو ساتھ تھا اس کی بھی حفاظت کی. بڑے بزرگوں کا کہنا ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ صرف جو جنتی کتا ہے وہ یہی والا کتا ہے بچوں جو جنت میں جائے گا، انہی اصحاب کہف کی بدولت. کہف کا کیا مطلب ہے؟ غار. تو یہ اصحاب کہف یعنی غار والے. تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی ایسی لذت، ایسی طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربت نصیب فرمائے. کاش کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایمان کا وہ مزہ چکھیں جو ان اصحاب کہف والوں نے چکھا. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے دے آخری سانس تک. اللہ تعالیٰ جتنے کان سن رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہدایت پر رکھے اور ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.